خانہ کعبہ یہ دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں اور خصوصاً مسلمانوں کی عزت اور عقیدت کا مرکز ہے۔ جب سے دنیا میں انسانوں کی آمد شروع ہوئی تبھی سے خانہ کعبہ دنیا میں موجود ہے، لیکن سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی؟ پھر آج تک کتنی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے، تو آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی۔ یہ تب کی بات ہے جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں نہیں تھے۔ دوسری مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ تیسری مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے کی۔ پھر چوتھی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کی۔ یہ پورا واقعہ ہے جو ہم سب جانتے ہیں۔ یہ تعمیر انہی بنیادوں پر کی گئی تھی جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ پانچویں مرتبہ قوم عمالقہ نے تعمیر کیا۔ یہ وہی قوم ہے جو بیت المقدس پر حاکم تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مصر سے کنعان کی طرف لے کر روانہ ہوئے، اور بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف سے اسی قوم پر حملے کا حکم ہوا تھا، جس پر بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا تھا آپ اور آپ کا خدا ہی حملہ کرے، ہم نہیں کریں گے۔ پھر کئی سال بعد جب بنی اسرائیل میں طالوت نامی بادشاہ پیدا ہوا، اس نے اس قوم پر حملہ کیا اور پورے علاقے کو فتح کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وہاں کا بادشاہ بنایا۔ چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا۔ یہ وہی قبیلہ ہے جو زمزم کے کنویں کے پاس بس گیا تھا، اور انہی کے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی، اور ان کی اولاد میں قریش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ ساتویں مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا قصی بن کلاب نے تعمیر کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچویں نسب کے دادا ہے، مطلب دادا کے والد ہے۔ آٹھویں مرتبہ قریش نے تعمیر کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال تھی۔ اسی تعمیر میں قریش کے سبھی بڑے بڑے سردار موجود تھے، جیسے ابو طالب، ولید بن مغیرہ۔ نویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تعمیر کیا۔ یہ تب کی بات ہے جب حجاج بن یوسف نے مکہ شہر پر حملہ کر دیا تھا، اور اسی کے حملے میں خانہ کعبہ کی ایک دیوار شہید ہو گئی تھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعمیر عین ان بنیادوں پر تھی جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اور اسی طرح کی تعمیر کی منشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ لیکن پھر یہ بات حجاج بن یوسف کو پسند نہیں آئی، اور اس نے پھر از سر نو خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جسے آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر حجاج بن یوسف کے بعد اس وقت کے بادشاہوں نے پھر سے تعمیر کا ارادہ کیا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تاریخی فتویٰ دیا اور تعمیر سے روک دیا۔ حضرت نے کہا کہ میں خانہ کعبہ کو بادشاہوں کا کھلونا نہیں بننے دوں گا۔ اس دن سے آج تک خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر نہیں ہوئی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔